اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد اللہ الصمد 10 منٹ بعد پھر ایسا معجزہ ہوگا، اللہ کا ولی آئے گا اور 80 کروڑ دے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آنا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل آپ لوگوں کو چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا، انہوں نے وظیفہ پڑھا اور ان کی حاجت مراد اللہ پاک نے پوری کر دی۔ شام کو یہ وظیفہ پڑھا، کچھ لوگوں نے تو صبح تک ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ساتھ میں آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اپنی زندگی سے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ غربت ختم ہو جائے، آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، خاص طور پر آپ کی جو مالی پریشانیاں ہیں، وہ فوری طور پر ختم ہو جائے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی بھی دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں ہوں، چاہے آفس میں ہو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو آج تک وظائف سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا، جو لوگ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، جن کو کوئی فائدہ آج تک نہ ہو سکا، تو جیسا وہ فائدہ چاہتے ہیں ویسا فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج کا وظیفہ وہ میرے پریشان دکھی بہن بھائی بھی لازمی پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھ کے آپ لوگ دعا لازمی مانگیں، بھلے چھوٹی ہی صحیح، لیکن آپ لوگ دعا لازمی کیجیے گا۔ اب وظیفے کو سمجھ لیں، آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ کام پر بھی ہوں، اسی وجہ سے اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکے، وقت نہ ملا، تو آپ لوگ اپنی ملازمت کی جو جگہ ہے، کاروبار کی جو جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے، خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، چپ چاپ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے آپ کو بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی یہی وجہ ہے۔ اس میں آپ 3-4 وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہو تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں کسی کے ساتھ اس کا ذکر مت کریں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو دوسری غلطی ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ لوگوں کی توجہ وظیفے پر کم ہوتی ہے، مطلب آپ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ فون پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، اور ساتھ وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، پوری توجہ سے، پورے دل سے، جس ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو وظائف پڑھنے ہیں۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کے مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بڑی زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنے والا ہے، جو انسان، حیوانات، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤں اور سمندر میں رنگ برنگ تیرتی ہوئی مچھلیوں، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹیوں کا بھی مالک ہے۔ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی بھی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہوں اور بہار کی امید نہ ہو، پریشان مت ہونا، نا امید مت ہونا۔ اللہ پہ یقین تو سمندر سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں، صرف اللہ پر ہی توکل ہونا چاہیے۔ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی ہی بدلتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔
پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹ آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کی نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کر یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ شرط روشنی کی امید نہ ہو، صحرا میں بھٹکنے ہوئے مسافر کو ایک بوند پانی کی بھی امید نہ ہو۔ جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی امید نہ ہو، تو اللہ پر کامل یقین ہمیشہ رکھنا، کیونکہ وہی دلوں کے حال بدلنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں ہی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھتا، وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور آپ کے حکم کن فیکن سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی کبھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایک طرف وظائف پڑھتے ہو، ساتھ میں گناہوں کے کام بھی کرتے رہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، اس طرح کے بے شمار جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں۔ آپ لوگ ایک طرف گناہوں کے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی وظیفے جو ہیں وہ کیسے اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، نماز پابندی کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہ پڑھیں، صرف وظائف پڑھیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہوگا۔ نماز کی 5 وقت کی پابندی لازمی پڑھیں، روزانہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، چاہے جس دن یہ وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اس سے بھی آپ لوگوں کے رزق میں، گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں یا جہاں کہیں بھی موجود ہوں، میرے بھائی اور میری بہنیں، پہلے تو سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہو کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، بہت آسان سے کلمات ہیں۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، اس کے اندر 3-4 وظائف ملا کر ایک عمل کرنا ہے۔
تو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک کے فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح اس وظیفے کو آپ جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر 3-4 وظائف ملا کر چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے بہت ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے۔ اتنا ہے کوئی 6 سال کا بچہ بھی پڑھے تو اسے بھی سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ وظیفہ جو پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ آپ لوگوں کو اللہ الصمد پڑھ لو۔ اس کے بعد آپ تمام دوستوں بھائیوں کو جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ والرزاق یا اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح پر اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھا کر خوب گڑگڑا کر اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین گزارش ہے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔